بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر کی کلاس شروع ہو رہی ہے، اور تمام طالبات سے درخواست ہے کہ قرآن کریم بھی کھول لیں اور کاپیاں بھی سامنے کھول لیں۔ پچھلے ہفتے بھی من جانب اللہ ایسا ہوا کہ ویسے تو تفسیر کا سبق ہمارا پیر کے دن ہے، سال اول میں بھی سال دوم میں بھی، لیکن اس دن بھی مصروفیت تھی، اور گزشتہ کل بھی جیسے آپ کے سامنے ہمارے ہاں اصلاحی مجلس اور اجتماع ہوا، اس وجہ سے انشاءاللہ آج بھی تفسیر کا سبق ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے حدیث کا سبق بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس لیے وقت آج بھی کم ہے، تو طالبات بہت ہی توجہ کے ساتھ قرآن کریم کھول لیں اور کاپیاں بھی کھول لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سبق جو ہے نا صرف سال اول کا ہے، جو اس سال داخل ہوئی ہے نا طالبات، نئی طالبات، یہ ان کا سبق ہے۔ سال دوم کا کچھ دیر کے بعد ہوگا، 11:30 بجے۔ تو صرف سال اول کی طالبات قرآن کریم کھول لیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ گزشتہ مجلس میں آپ سے تفسیر کی ابتدائی کچھ باتیں ذکر کی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مرد عورت جب قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کام کا آغاز کرتا ہے، تو اس کے لیے 3 باتیں سمجھنا ضروری ہے، اور وہ تینوں باتیں پچھلی مجلس میں جو منگل کے دن ہوئی تھی میں نے آپ سے کلاس میں عرض کر دی تھی۔ امید ہے کہ وہ آپ کی کاپیوں میں محفوظ ہوں گی۔ پہلے انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور طریقہ یہ ہوگا کہ ہر صورت میں 4 باتیں تو ضروری ہوں گی۔ 4 باتیں، ایک اس صورت کا ترجمہ، یہ لکھیں یہ باتیں جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں۔ ہر صورت میں 4 باتیں ضروری ہوں گی۔ نمبر 1 اس صورت کا ترجمہ، نمبر 2 اس صورت کی وجہ تسمیہ۔ وجہ تسمیہ، وجہ تسمیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس صورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا۔ جیسے مثلا سورہ فاتحہ ہے تو اس کا نام سورہ فاتحہ کیوں ہے، سورہ بقرہ ہے تو سورہ بقرہ کا یہ نام کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، یہ بھی قرآن کریم کا ایک اہم موضوع ہے۔ تو اس بات کے جاننے کو کہتے ہیں وجہ تسمیہ۔ تیسری بات جو ہم ہر صورت میں سمجھیں گے وہ ہے اس صورت کا موضوع۔ موضوع کہتے ہیں عنوان، ٹاپک کو۔ اور چوتھی بات جو ہم سمجھیں گے وہ ہوتا ہے اس صورت کا خلاصہ۔ تو یہ 4 باتیں انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ میں بھی ہوں گی۔ سب سے پہلے اس سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ غور سے سن لیں، اور اس کو اپنے اپنے پاس محفوظ کر لیں کاپیوں میں اچھی طرح۔ الحمد للہ رب العالمین
تمام تعریفیں خاص ہے اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تمام تعریفیں خاص ہے اللہ ہی کے لیے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے. جو الفاظ آپ کو بتایا جائے وہی لکھنے. جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین جو بادشاہ ہے بدلے کے دن کا. جو بادشاہ ہے یوم الدین بدلے کے دن کا. دین کا ایک ترجمہ تو ہے بدلہ، چونکہ قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے نیک یا برے عمل کا بدلہ ملے گا، تو اس لیے اس کو دین کہا گیا. وہ مالک ہے بدلے کے دن کا. ایک ترجمہ یہ لکھے جو مالک ہے روز جزا کا. جو مالک ہے روز جزا کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم ہماری رہنمائی فرما دیجئے سیدھے راستے کی. ہماری رہنمائی فرما دیجئے الصراط المستقیم سیدھے راستے کی. صراط کہتے ہیں عربی میں راستے کو، مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو. صراط الذین انعمت علیہم یعنی ان لوگوں کا راستہ، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. جن پر آپ نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب جو لکھوا رہا ہوں اس کو بریکٹ میں لکھ لیں، یہ جملہ ترجمے کے ساتھ بریکٹ میں. یہ وہ لوگ ہیں، یہ بریکٹ میں لکھیں، یہ وہ لوگ ہیں، بریکٹ بند کر دیں. غیر المغضوب علیہم جن پر نہ غضب اترا جن پر نہ غضب اترا بریکٹ میں لکھیں یعنی یہود، یعنی یہود، بریکٹ بند کر دیں. ولا الضالین اور نہ وہ گمراہ ہوئے، اور نہ وہ گمراہ ہوئے. بریکٹ میں لکھیں یعنی عیسائی، یعنی عیسائی. تو یہ سورۃ الفاتحہ کا پورا ترجمہ آپ سے عرض کر دیا.
اور امید ہے کہ آپ نے لکھ لیا ہوگا. ہر طالبہ یہ اہتمام کریں کہ سبق ہم تیز تیز نہیں پڑھائیں گے انشاءاللہ، بالکل لکھوائیں گے، تو اس کو خوب لکھیں. اگر پھر بھی بیچ میں کوئی بات رہ جائے تو اس کو رہنے مت دیں، اپنی کسی بھی ساتھی سے، طالبہ سے لے کر اس جگہ کو فوراً مکمل کریں، ناقص مت چھوڑیں اس طرح بالکل بھی. ٹھیک ہے؟ تو یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ تھا. اور جیسے عرض کیا کہ چونکہ گزشتہ کل ہمارا سبق تھا لیکن ہو نہیں سکا، تو آج وقت چونکہ کم ہے تو آج انشاءاللہ اسی ترجمے پر اکتفا کریں. اللہ پاک نے چاہا تو آئندہ سبق ترتیب پر رہے گا. اور ابھی انشاءاللہ چند منٹوں کے بعد آپ کے حدیث شریف کا سبق انشاءاللہ شروع ہوگا. تو حدیث کی کتابیں جو ہے سال اول کی طالبات وہ کھول دیجئے گا. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.